ابھی حال ہی میں پاکستان کا ایک بہت بڑا نیوز چینل جیو ٹی وی کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے خاکے دکھائے 10 محرم کے روز، اور اس کے بعد ان پر باقاعدہ 295C کٹوانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ تو آپ نے بھی اس کنٹروورسی کو ایسے فالو کیا ہوگا، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پورے کے پورے پس منظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک لفظ میں یہ صریح پرسیکیوشن ہے، یہ وہ فتنہ ہے جس کو قرآن مجید نے اشد من القتل قرار دیا ہے۔ کوئی شخص توہین کا ارادہ رکھتا ہے، توہین کا ارتکاب ہوتا ہے اس سے، اس کا فیصلہ اس شخص نے کرنا ہے۔ وہ یہ بتائے گا کہ میں توہین کی غرض سے یہ کام کر رہا ہوں، اور نیت عمل میں ڈھل کر اس وقت محکم ہوتی ہے جب بات بالکل دو چار کی طرح واضح ہو جائے۔ دنیا بھر میں اہانت کے واقعات بھی ہوتے ہیں، وہ واقعات اپنی واقعیت پذیری میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ توہین ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ممالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، کارٹون بنائے گئے۔ وہ بنانے والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم توہین کی غرض سے یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ ان کا پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کا تھا۔ تو وہاں تو توہین اعلانیہ ہے، اقراری ہے، توہین ہے۔ کسی شخص کے کسی عمل کو توہین قرار دینا یہ پرسیکیوشن ہے، یہ قتل ہے، اس کا یہ فتنہ ہے۔ تو جیو نیوز پر انہوں نے ایک ڈاکومنٹری چلائی، اس ڈاکومنٹری کے اندر انہوں نے شبیہ دکھا دی۔ اس شبیہ سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف بھی جس جگہ پر ہوگا وہاں بیان کروں گا میں۔ کیا قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کیا کسی حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی تہذیبی فیصلہ ہے، اور بالکل درست فیصلہ ہے، ہم درست سمجھتے ہیں۔ اور کس اصول پہ ہے؟ پریکاشنری میجر کے اصول پر، سد ذریعہ کے اصول پر، کہ بھئی پیغمبروں کی اور مقدس ہستیوں کی اس طریقے سے آپ شبیہیں بنائیں گے، تصویریں بنائیں گے، ظاہری بات ہے وہ انسانوں میں سے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں جو دینی فکر ہے اس کو نقصان ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے، وہ شخص انسان کی حیثیت میں 10 اور کام کرے گا تو اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں گے، ایک چیز اچھا میسج نہیں دے گی۔ تو اس کو پیش نظر رکھ کے مسلمانوں نے تہذیبی سطح پر، اور مسلمانوں کے بھی ایک طبقے نے، اہل تشیع کے کوئی اس طرح کی حساسیت نہیں پائی جاتی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ درست فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے کہیں پر کوئی سہو ہو گیا، کوئی تسامح ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو توجہ دلا دیں گے، ان کو بتائیں گے بھئی اس تہذیب کی حساسیت کو آپ پیش نظر رکھیں۔ لیکن اس میں آگے بڑھ کر لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ جی فلاں نے توہین کر دی اور اس کی نیت یہ تھی اور اس کا محرک یہ تھا اور اس کو بند کرو اور اس کو جلاؤ، یہ تو فتنہ ہے، یہ تو پرسیکیوشن ہے، یہ تو مشرکین مکہ کا عمل ہے جو وہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کہ تم نے یہ کام کر کے توہین کر دی ہے اور تم نے یہ کام کر کے ہماری اہانت کر دی ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ مذہبی طبقہ کر رہا ہے اس وقت، وہ سیاست ہے، وہ طاقت کی رسہ کشی ہے، وہ اپنے اہداف کا تحفظ ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو اپنا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ یرغمال بناتے ہیں، ریاست کو بھی یرغمال بناتے ہیں، اداروں کو بھی یرغمال بناتے ہیں، اور اس کا نتیجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی طاقت ہے، ہم جتھے منظم کریں گے، کہیں پہ کوئی جلسہ جلوس کریں گے، ہم نے اگر فتویٰ دے دیا کہ فلاں گستاخی رسول کا مرتکب ہوا ہے تو لوگ اس کو اٹھیں گے اور ماریں گے، تو بھائی یہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس وقت طاقت کا یہ پلڑا پلٹا تو پھر اس کے بعد جو کوئی مذہب کا نام لے گا تو پھر ان کے ساتھ بھی رد عمل میں ہوئی کچھ ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ یہ یورپ اس کی مثال ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارے درس نظامی کے نصاب میں یورپ کی جو نشت ثانیہ ہے اس کو بطور مضمون پڑھانا چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے ہے کہ جو کچھ تم اپنی طاقت کے بل پہ کرتے ہو پاکستان میں، کہ مذہبی طبقہ ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، جمعہ کا ممبر ہے، اور توہین کے فتوے ہیں، اور گستاخیوں کے الزامات ہیں، اور تکفیر کی تلوار ہے، یہ ٹھیک ہے، طاقت ہے تم لوگوں کے پاس، اور طاقت تم لوگوں نے پیدا کی ہے، محنت سے پیدا کی ہے، مدارس کا سلسلہ بنایا، تمہارے بزرگوں کی زندگی ہے اس میں کھپی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ طاقت ایسی دودھاری تلوار ہے کہ جب یہ نہیں ہوتی تو پھر دیکھو سینٹرل ایشیا کے اندر کیا صورتحال ہوئی۔ جن کے پاس طاقت آئی انہوں نے پھر تلاوت قرآن پر بھی پابندی لگا دی۔ تو مذہبی طبقے کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے
کہ طاقت وقت وقت کی بات ہوتی ہے. آج تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم ویڈیو بنا کے الزام لگاتے ہو اور پٹیشنیں دائر کر کے لوگوں کو یرغمال بناتے ہو اور ان سے مطالبات اپناتے ہو. اور تم لوگوں نے ایک دور میں جب تمہارے حقوق کے تحفظ میں کوئی حکمران آیا تو اس سے قانون سازی بھی. یہ جب پلٹے گی تو پھر یاد رکھو کہ ایمان کا تحفظ بھی ناممکن ہو جائے گا. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم مسلمان ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات مانے, قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو, لیکن وہ زمین پہ خدا نہ بنے. تو یہ جو کچھ جیو کے ساتھ ہوا ہے یہ اس کا مظہر ہے کہ ہماری سوسائٹی کی پستی دیکھیے, ہماری سوسائٹی کی زبوں حالی دیکھیے کہ ایک مسلمان کسی اسلام کی خدمت کے جذبے سے کوئی ڈاکومنٹری بناتا ہے اور اس میں ایک تہذیبی قدر کی خلاف ورزی ہو جاتی. کوئی دینی اور کوئی قرآن و سنت پر مبنی منصوص فیصلہ, تہذیبی قدر ہے, اس کو اس جگہ پہ رکھیں, تہذیبی قدر ہے, سد ذریعہ کے اصول پر مسلمانوں نے اپنائی بھی اور درست اپنائی بھی ہے, اس کی کہیں پر خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور وہ آ کر اس میں معذرت پیش کرتے ہیں. معذرت بھی اللہ کے سامنے پیش کریں, لوگوں کے سامنے جھک جھک کر لوگوں کے سامنے اس طریقے کی آپ معافی مانگیں اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ نہیں اس طرح سے معافی. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو خدا نے زمین پر اپنا نمائندہ بنایا ہے کہ آپ کے سامنے آ کر آہوزاری کریں گے؟ اگر کوئی قوانین ہیں اور وہ اس طرح کی چیزوں پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں تو ان کو بھی درست ہونا چاہیے. ان قوانین کے اندر بھی ترمیم اور تبدیلی ہونی چاہیے. اور یہ جو لوگ اس وقت ان چیزوں کو سن رہے ہیں وہ ڈرتے ہیں مذہبی لوگوں سے اور احتیاط کرتے ہیں, لیکن کبھی ان کے اندر اتنے وہ لوگ جو ظاہر میں احترام کرتے ہیں ان کے ساتھ خلوتوں میں بیٹھے ہیں, وہ اسی مذہبی طبقے کو جس تان و تشنیع کے ساتھ پکارتے ہیں, ان کے اس کردار اور اس رویے کی وجہ سے وہ جب ان کو طاقت ملے گی تو ذرا سوچیں انجام کیا ہوگا. تو یہ وقت ہے کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں اور اس میں جو لوگ پیش ہوتے ہیں نا آگے بڑھ کے اور وہ مذہبی طبقے کو ابھارتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں تم اقدام کرو, ان کے لیے بھی پیغام ہے تاریخ کا کہ مذہبی طبقے کی دریوزہ گری کا انجام کبھی اچھا نہیں نکلا. یہ وہ طبقہ ہے کہ جس دن وہ آپ کی کسی بات سے ادنا سا ناخوش ہوگا تو پھر واپسی کا کرایہ بھی نہیں دے گا. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مذہبی دنیا کے آنکھ کے تارے بن جائیں گے اس طرح کا اشتعال دلا کر اور رد عمل دلا کر اور اپنے آپ کو تحفظ ناموس رسالت کا چیمپئن بنا کر, یہ تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ, اسی ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ پھر ان کے طبقات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر صورتحال کیا ہوتی ہے. تو جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اس وقت یہ سری پرسیکیوشن ہے. اس کو تو لوگ پیش ایسے کر رہے ہیں نا کہ یہ مثال کے طور پہ توہین رسالت ہو گئی, یا نعوذ باللہ خاکے چلا دیے گئے, یا نعوذ باللہ اہانت ہو گئی, یا فلاں ہو گیا. یہ نہیں ہے, اس کے الٹ ہے صورتحال, پرسیکیوشن ہے. یہ قتل ہے لوگوں کی عصمت کا, ان کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ فلاں. وہ شخص بتائے گا, وہ رپورٹر جس سے غلطی ہوئی ہے وہ بتائے گا مجھ سے غلطی ہو گئی, میرا مقصد یہ نہیں تھا, بات ختم. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرے یا یوں جتھے بنا کر اداروں پر دباؤ ڈالے کہ فلاں کو نکالیں اور فلاں سے معافی مانگیں. یاد رکھیں آپ کہ یہ مذہبی طبقہ جب کرتا تھا نا, جس وقت یہ پاپائے روم ہوتے تھے, بہت کچھ کیا ہے, تاریخ پڑھیں, اس میں پھر ہنری کو برہنہ کھڑا کر کے بھی معافیاں منگوائی گئیں. لیکن پھر جب طاقت کا پلڑا پلٹا تو جو کچھ ہوا نشت ثانیہ کے بعد, اس کے نتیجے میں آج خدا سے نکل کے دنیا انسان سینٹرڈ بن گئی ہے. تو پھر آپ کو کتابوں میں بھی خدا کا نام نہیں ملے گا. خدا را اپنی اداؤں پر غور کریں اور اپنے لیے کریں. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پہ جو فرحت اور شادمانی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں کہ یہ رونے کا مقام ہے, اس لیے کہ جب یہ کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ رد عمل میں بھی یہی کچھ ہوگا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فضا کو ہمیں اب ختم کرنا ہے اپنے اس ملک عزیز سے, کہ جہاں پر یہ مذہبی جتھے ارغمال بناتے ہیں, ریاست کو بھی, اداروں کو بھی, اور اس طرح کے کام کرنے والوں کو بھی, ان کے نحاب سے نکلنا ہوگا. اور اس کے لیے ذہن سازی بہت ضروری ہے. عوام الناس سمجھے, جب اس طرح کا اشتعال دلانے والے لوگ آگے آئیں تو آپ اپنا احتساب کریں, ہمت پیدا کریں. اور ہمت, حوصلہ یہ اجتماعی طور پر جب کردار میں ڈھلتا ہے تو پھر مقابلے کی سطح پہ آتا ہے. دانشور ہمت پیدا کریں, علماء ہمت پیدا کریں. ہمیں بھی دسیوں لوگ یہ کہتے ہوں گے, ہمارے اپنے ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں یار آپ یہ بات مت کریں, اس کا آپ کو نقصان ہوگا. تو اگر وہ لوگ جو ذمہ داری کے مقام پر بیٹھے ہیں وہ بھی یہ بات نہ کریں تو پھر کون بات کرے گا؟ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر اس جو فتنہ ہے, اس وقت جو یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے,
اس کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ غلطی غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی کو جب آپ توہین اور اہانت کا موضوع بنا کر پروپیگنڈا کریں گے تو یہ فتنہ ہوگا، پہلے فتنے کا سر کچلا جائے گا، پھر غلطی پہ تنبیہ کی جائے گی۔ تو میرا یہی پیغام ہے ریاست کے لوگوں کو بھی کہ آپ بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ آپ نے جب طالبان نے اسی اپنی تعبیر کو اس ملک میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تو جب گھر تک بات آئی تو پھر ضرب اسب کیا نا، بھائی لڑے کہ نہیں لڑے؟ وہ یہی لوگ تھے، مذہبی طبقے کے لوگ تھے، یہی مدارس کے نکلے ہوئے تھے، انہی علماء کی سرپرستی میں لڑے، ان کو فتنہ خوارج قرار دیا نا۔ تو یہ جو خارجیت ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے گا، یعنی ان لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ ایسے ہمارے حکمران اور سیاستدان ہیں کہ ان کی پیٹھوں پہ کوڑے پڑتے ہیں لیکن ان کو عقل نہیں آتی۔ آپ یہ دیکھیے اس موجودہ حکومت کے وزراء کو بھی گولیاں ماری گئیں جناب ہمارے احسن اقبال صاحب کو، اسی جرم میں کہ بھئی آپ تو توہین رسالت اور یہ فارم میں سے لفظ نکال دیے، یہ کر دیا۔ اور اسی فوج کو جو ہمارے ملک کی اس وقت اتنا منظم اور مستحکم ادارہ ہے، اس کے پچھلے سربراہ کے اوپر الزامات لگائے گئے، وہ میلاد کر کے اپنے ایمان کا فیصلہ۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ کل یہ اپنے ایمان کی اس طرح سے سرٹیفکیٹ ان سے لیں گے مولویوں سے، تو ان کی اس فتنہ گری کے آگے بند باندھنا ہے نوجوانوں نے، مسلمان امت کے حکام نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے۔ اس جہالت سے اس قوم کو نکالنا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ملک میں ترقی، کون آئے گا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے؟ کون آئے گا اس ملک میں ادارے کھولنے جہاں پر چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو کوئی ہو، کسی کے دروازے پر کوئی پوسٹر لگا ہوا ہے؟ آپ ذرا پڑھیں ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ، کتنے لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں اور مذہبی لوگ ہیں۔ یہ رپورٹ میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھی، بی بی سی کے اوپر آئی، مذہبی لوگوں پر مقدمات ہوئے ہیں توہین رسالت کے۔ کسی نے کسی کے مسجد کے باہر بینر لگا دیا، اس کو اس نے اتارا تو توہین رسالت ہو گئی۔ تو توہین بندہ بتائے گا مجھ سے ہوئی ہے، وہ اس کے قول اور عمل میں ڈھلنی چاہیے ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو شخص کسی پر کہتا ہے کہ توہین رسالت اس نے کی ہے، اس شخص کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے، اس شخص کو عدالت میں پیش کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ تم فتنہ پیدا کر رہے ہو، تم لوگوں کو ابھار رہے ہو یہ نام لے کر۔ تو کسی شخص کو ریاست میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پر الزام لگائے کہ تم نے توہین کر دی۔ یہ الزام لگانا فتنہ ہے، یہ الزام لگانا جرم ہے۔ باقی قوانین بننے چاہیے، دنیا بھر میں وہ قوانین بنے ہیں، وہ اس طریقے کے نہیں ہونے چاہیے جس طریقے کے ہمارے ملک میں بن گئے ہیں، اور اس میں نہ نیت، نہ محرک، نہ اس کے بعد کسی کا ارادہ، نہ اس کا بیان، نہ اس کا کنڈکٹ۔ ابھی ہمارے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، کیا کیا آپ سوچیں نا؟ یعنی ایک آدمی دین کی تعلیم دے رہا ہے، اس کا جملہ کاٹا اور اس کے اوپر توہین رسالت کا۔ بھئی توہین اس آدمی کے حاشیے خیال میں ہے تو یہ صرف اور صرف پرسیکیوشن ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، اور اس پر کوئی رعایت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان چیزوں کو فتنہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ مجرم ہیں، اسلام کے مجرم، اس قوم کے مجرم، اس ملت کے مجرم۔ ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، ان کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل میں آ کے فتوے آنے چاہیے، ان کے خلاف لوگوں کو منظم کرنا چاہیے۔ باقی ریاست ہے تو وہ اپنا کام اپنے طریقے پہ کرے گی، قانون ہے تو اپنا کام اپنے طریقے پہ کرے گا، عدالت ہے تو اپنا کام اپنے طریقے پہ کرے گا۔ لوگوں کے زور پر اس طرح کے فیصلے منوانا یہ ہماری ملت کے حق میں نہیں ہے، اور ہم آخری دم تک اس فکر اور جس تعبیر ہم جس پہ کھڑے ہیں، اس میں تکفیر اور اس طرح کے الزامات لگانا لوگوں، یہ دو آخری ہتھیار ہیں علماء کے، دو آخری ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ طاقت نہیں ہے ان کے پاس، طاقت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، نہ ریاست ان کے پاس ہے نہ طاقت ان کے پاس ہے۔ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسٹریٹ پاور، مذہبی جتھوں کو منظم کر کے تکفیر اور توہین کی تلوار استعمال کر کے اپنے خوف سے لوگوں کو سرنگو کرنا، یہ ہے۔ ورنہ ہمارے یہ مذہبی لوگ کھڑے ہوتے ہیں الیکشنوں میں، پوری قوم میں کتنے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے ووٹ؟ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری قیادت کے اہل ہیں، وہ سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو ان مذہبی تنظیموں کو، ان سیاسی جماعتوں کو، ریاست کو فعال ہو کر ان کو ان حرکات سے باز رکھنا چاہیے۔ جی، بہت خوب حسن بھائی۔ حسن بھائی ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیجیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ توہین کرنے والا خود بتائے گا کہ وہ توہین کی نیت سے کوئی عمل کر رہا ہے، لیکن اسی حلقے کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب باقی جرائم کو ہم دیکھتے ہیں، قتل کرنے کو یا پھر زیادتی کرنے کو، تو وہاں پر تو نیت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔
تو پھر باقاعدہ آپ توہین کے اندر یہ شرط کیوں شامل کرتے ہیں کہ وہاں پر ارادتاً کوئی شخص یا پھر اس کی نیت توہین کرنے کی ہو تبھی وہ توہین کہلوائے گی؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا دیکھنے کا؟ پولیس دیکھتی ہے، قانون دیکھتا ہے، آپ تو عام شہری ہیں، آپ رپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز اگر ہوتی ہے، اس کے بعد ادارے فیصلہ کرتے ہیں، وہاں پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ مجھے کب سے حق مل گیا کہ میں کوئی چیز دیکھوں اور میں کہوں جی قتل ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ چوری ہو گئی؟ یہ میرا کام ہے؟ یہ میرا کام ہی نہیں ہے، میری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، مجھے یہ حق ہی نہیں دیا گیا، نہ قانون کی سطح پہ، نہ ریاست کی سطح پہ، نہ دین کی سطح پہ، یہ حق ہی نہیں ہے مجھے۔ میرا کام زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو قانون تک پہنچانا ہے۔ میں اگر قانون تک پہنچانے کے بعد ایک لفظ زبان سے نکالتا ہوں تو میں مجرم ہوں، اس لیے کہ جرم جب تک ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک میں کسی شخص کے اوپر کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا۔ تو مجھے تو کبھی حق نہیں ہوا کہ میں کہوں قتل ہو گیا ہے، میں کہوں چوری ہو گئی ہے۔ میرا کام ہوتا ہے واقعے کو رپورٹ کرنا، اس کے بعد قانون اپنا رستہ لیتا ہے، اور قانون بھی اگر درست نہیں ہے تو اس کو بھی درست ہونا چاہیے۔ قانون جو ہے یہ پاکستان میں جو بنا ہوا ہے قانون، جس میں توبہ کی کوئی گنجائش، یہ آسمان سے اترا قانون، یہ قومی اسمبلی نے بنایا قانون، اس میں ترمیمیں ہوئی ہیں اس قانون میں، اس قانون کو درست ہونا چاہیے۔ یہ فقہ اسلامی کے خلاف ہے، فقہ حنفی کے خلاف ہے، قرآن و سنت تو دور کی بات ہے، فقہ کے بھی خلاف ہے۔ پورے اعتماد سے ہم یہ کہتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں، آئیں لوگ لے کر اس کو۔ تو قانون جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ کفر ہے، کیونکہ اس میں اگر کل سب نے مل کے فیصلہ کر لیا دین کے خلاف تو وہ کیسے ہم مان لیں گے؟ تو یہ جمہوریت جب کوئی فیصلہ کر لے تو اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف جمہوریت کفر ہو جاتی ہے اس وجہ سے، اور وہ پارلیمنٹ کو قانون بنایا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، تو لوگوں کو حق ہے یہ کہنے کا بھائی اللہ اور رسول کے نام پر غلط بنایا تم نے قانون۔ تو ہمارے ہاں ملک کے اندر یہ ایک ہتھیار ہے، کوئی یہ میرٹ کے اوپر استعمال نہیں ہوتا، لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں، لوگوں پہ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں کہ تم نے فلاں نے توہین کر دی، فلاں نے۔ یہ علماء پہ کیوں لگتے ہیں یہ الزامات؟ یہ کیوں روز علماء آ کر توبہ توبہ کر؟ یہ توہین، علماء تو دعوت اور ارشاد کا کام کر رہے ہیں، ان کو کیوں وضاحتیں دینی پڑتی ہیں؟ اس لیے دینی پڑتی ہیں کہ عام لوگ اٹھتے ہیں، جملے پکڑتے ہیں اور فیصلے صادر کر دیتے ہیں، فلاں نے تو۔ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کو حق ہی نہیں دیا کسی نے۔ یہ لوگوں کی عزت کے اوپر حملہ ہے، آبرو کے اوپر حملہ ہے۔ قانون اپنا کام کرے گا، اور قانون کو بھی درست طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نہ قانون درست طریقے سے کام کرتا ہے، اور نہ لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو پہچانے، کہ ان کو کسی نے مجسٹریٹ نہیں بنایا کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کے قول و فعل کے اوپر حکم اور فتوے صادر کریں۔ کسی چیز پہ آپ اعتراض ہے، آپ جا کے اس کو رپورٹ کر کے اپنا کام کریں گھر پہ بیٹھ کے۔ قانون جانے، یہ جو لوگوں کو جتھے بنا کے منظم کرنا، ویڈیوز بنانا کہ فلاں گستاخ ہو گیا ہے اور اب ہمیں یہ یہ قانون کے طریقے پہ کام ہوتا ہے؟ یہ یرغمال بنایا جاتا ہے قانون کو، عدالتوں کو۔ ڈرتے ہیں جج، فیصلہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ قانون سامنے ہوتا ہے، بندے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہوتا۔ کہیں ہوتی ہوگی توہین، ہوتی ہوگی تو بھائی جا کے قانون اس کے اوپر رستہ لے۔ کوئی شخص اگر کھڑے ہو کے پاکستان میں کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے تو قانون، آپ کیوں کھڑے ہو کر عدالت بن جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے اصل میں۔ عدالت کو بننا ہے، مجھے نہیں بننا۔ اس میں اپنے فرق کو پہچانے۔